दोस्तों सुबह ही आज एक ये खबर आई है कि बिलखुसूस ये कहेंगे कि अगरचे वादी में आज सुबह सुबह ही एक जलजल जहाँ था कि दो जलजल के झटके महसूस किए गए, जिसमें सबसे जो मुतासिर इलाका हो वो कुपवारा इलाका हो, यानी शुमाली कश्मीर के कुपवारा जो यानी बॉर्डर एरिया जो है वो मुतासिर हुआ था। कि आज सुबह 7 बजे से पहले ही जो दो जलजल के झटके आए, जिसकी 4.6 जो है अशारिया इसकी जो यानी शिद्दत थी, रिएक्टर शिद्दत थी। तो लिए आपको बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आज एक बार फिर जो है कई लोग जो है वो अपने बिस्तर में ही थे, तो कई लोगों ने नमाज अदा करके जो है वो आराम फरमा रहे, तो कई ऐसे अपना काम कर रहे थे। हालांकि कुपवारा से मुझे एक साथी ने फ़ोन किया, तो कुपवारा से मेरे साथी एक साथ से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन में जो है मैं सुबह गया था, अपने खेत पे गया था, तो लेकिन इस कदर जो झटके महसूस हुए, तो मैंने सोचा कि खुदा खैर करे, कि जैसे मुझे लगा कि पूरा जो है ख़त्म ही हुआ। इस कदर जो है जलजलों की झटकों की जो शिद्दत थी इस कदर तेज़ थी। तो एक बार फिर जो आज सुबह ही जो ये इन्फॉर्म यानी जब ये झटके महसूस किए गए, जलजले के झटके बिलखुसूस कुपवारा के इलाके में, कुपवारा हो और बाकी जो है गांधरबल इलाका हो, श्रीनगर से भी ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर के भी कुछ इलाकों में जो है अच्छी खासी तौर से वहाँ पे भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लेकिन जिस कदर अब कुपवारा इलाका जो मेरी बात वहाँ के एक साथी से हुई है, उनके मुताबिक कि हमें लगा कि खुदा खैर करे, आज एक बार फिर जो है वही पुराने यादें कि जब वो उड़ी वाला जब जलजला आया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में मकान जो है वो ज़मीन बोस हुए थे, तो मुझे लगा कि बिल्कुल वही सिचुएशन हुई है। तो उसी तरह से जो है ये यानी जलजले के झटके बिल्कुल कुपवारा, बारामूला, मुजफ्फराबाद, कोटली और श्रीनगर में झटके महसूस किए गए। बिल्कुल ये जो पूरा नॉर्थ कश्मीर का जो बिलखुसूस हमने कहा कुपवारा बारामूला जो है नॉर्थ कश्मीर का इलाका जो है वो महसूस उसमें ज़्यादा जो है झटके महसूस किए गए, यानी वहाँ शिद्दत जो थी वहाँ ज़्यादा थी। तो ये बिल्कुल वहाँ से मेरे साथी से बात भी हुई है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि उसने कहा कि मैं खेत पर गया था, सुबह सुबह नमाज पढ़ के मैंने नमाज फजर अदा की, उसके बाद में वहाँ पे खेत पे गया था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, इस कदर जब झटके ये जब जलजला आया, तो अल्लाह खैर करे, मुझे लगा कि पूरा जो है ख़त्म होने वाला है इस कदर वहाँ, क्योंकि ये झटके कम टाइम में, बल्कि बताया जा रहा है कि 2 बार ये झटके जो हुए ये तकरीबन 10 मिनट के करीब इनकी यानी जो ये कहेंगे वक्त जो है 10 मिनट के करीब ये रहे, यानी इस कदर कि पुरानी तासो या ताज़ा या यानी यादें जो है ताज़ा हुई है। कि एक बार फिर जब पहला झटका आया, उसके बाद कुछ लम्हा रुका, उसके बाद एक बार फिर झटके आए। तो ये अभी अथाता कि अगरचे मुकम्मल तौर पर अभी तफसीलात नहीं आए हैं कि क्या कितने लोग, क्या कोई जानी नुकसान इसमें हुआ, क्या कोई माली नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा कि कई ऐसे ये जो कुपवारा का इलाका है, जिस तरह मैंने कंफर्म किया है कि वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मकानों में जो है शिगाफे पड़े हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जो मेरी बात हुई अभी आता कि अगरचे बताया जा रहा है कि बारामूला के भी कुछ इलाके हैं जहाँ कई जो मकानों में शिगाफे पड़े हैं, और वहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि जब झटके हुए तो लोग हता कि अगरचे बिस्तर में लोग अभी जिन लोगों ने नमाज अदा की थी, तो वो बिल्कुल कई लोग जो है वो भी बिस्तर में थे। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे लोग हता कि बाहर से बारिशें हो रही थी, लोग घरों के अंदर ही थे, तो तमाम लोग जो है खौफजदा हुए, तो लोग जो है घरों से बाहर निकल आए। तो काफ़ी ज़्यादा जो जब ये झटके हुए, जब पहला झटका हुआ तो उसके बाद जब दूसरा झटका हुआ, लोगों को ज़्यादा जो है खौफ हिरास लोगों में फैला है। उसके बाद ही लोग जो है घरों से बाहर निकले। तो ये जो इलाका बिलखुसूस बारामूला और कुपवारा का इलाका, लेकिन कुपवारा से मेरी जो बात हुई है, मैं ये कहूँगा इस बात की तस्दीक कि वहाँ कहीं ऐसे इलाके जहाँ मकानों में शिगाफे पड़े, लेकिन उसके बाद जो बारामूला इलाके से भी हमें खबरें मौसूल हो रही है कि वहाँ पे भी कई ऐसे मकानात हैं जहाँ मकानों में शिगाफे पड़े हैं। यानी एक सुबह इस कदर जो 2 जलजलों के झटके जो आए हैं, उसकी वजह से जो लोगों में खौफ हरास फैला है। तो एक बार फिर मैं कहूँगा ये जो बॉर्डर एरिया है, चाहे बारामूला है या उड़ी है या कुपवारा है, तो ये पूरा इलाका जो है आज सुबह ही जब ये जलजले के 2 झटके आए, उसके बाद ही पूरे उन इलाकों में जो पूरे दोनों इन तमाम इलाकों में जो है वहाँ खौफ हिरास फैला है, और लोग जो काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास में मुब्तला हुए कि आज क्या सुबह सुबह आज क्या हुआ है। और लोगों को, क्योंकि जब पहला झटका हुआ तो लोगों ने इस कदर महसूस तो किया है, लेकिन उसके बाद जब दूसरा झटका हुआ लोग ज़्यादा लोगों में ज़्यादा खौफ हिरास फैला है कि शायद जो है अब यानी ये आखिरी दिन हो रहे हैं कि इस कदर जो है वहाँ पे लोगों ने झटके महसूस किया जाता। कि जिस तरह से मेरे साथी से बात हुई है, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि यहाँ पे तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए। इस कदर जो है पहला झटका जब हुआ
اس کے بعد جب دوسرا جھٹکا ہوا تو لوگ کافی زیادہ خوف و ہراس میں بنا تھا کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کئی ایسے علاقے ہیں تو وہاں پہ مکانوں میں شگافے پڑے تھا، اگرچہ ابھی تک مکمل طور پر تفصیلات نہیں ہیں کیا بارہمولہ، کپوارہ یا باقی جو ترگام علاقہ ہے یا ادھر اوڑی کا علاقہ ہے کیا کچھ نقصانات وہاں پہ ہوئے ہیں، کیا یعنی جو ڈھانچے ہیں کیا ان میں مکانات میں یا باقی ڈھانچے جو ہے کیا کوئی نقصان ہوا ہے، ابھی اگرچہ مکمل طور پر تفصیلات نہیں ہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے کنفرم کیا ہے کہ کئی ایسے علاقے جہاں پہ مکانوں میں شگافے پڑے ہیں، جہاں پہ زیادہ یعنی شدت جو ہے جھٹکوں کی زیادہ تھی، تو جہاں پہ یعنی جھٹکے کافی زیادہ محسوس کیے گئے، اس کے بعد ان علاقوں میں کافی زیادہ مکانوں کے اندر جو ہے شگافے پڑے ہیں۔ لیکن یہ کہیں گے کہ آج صبح صبح جس قدر یہ دو جھٹکے محسوس زلزلے کے محسوس کیے گئے، اس کے بعد لوگوں میں کافی زیادہ خوف ہراس پھیل گیا، تو اور ان کو وہی دن یاد آیا جب اوڑی والا دن، جب اوڑی میں زلزلہ آیا، کیونکہ اس وقت بھی جو یعنی یہ کہیں گے کہ وہیں سے زیادہ محسوس، اگرچہ اس وقت کشمیر پورا کشمیر جو ہے اس وقت یعنی مظفر آباد سے لے کر کشمیر کے یعنی شمالی کشمیر سے لے کر جنوبی کشمیر تک ہر علاقے میں جو ہے وہاں زلزلے محسوس کیے گئے تھے بہت زیادہ، لیکن یہ کہیں گے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہوا وہ وہی نارتھ کشمیر والا علاقہ اوڑی بارہمولہ باقی کپوارہ وہی علاقے، لیکن آج ایک بار پھر ان لوگوں کے اندر جو ہے خوف ہراس پھیلا ہے۔ یہ کہیں گے کہ اللہ خیر کرے کہ ایسا جس طرح سے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ بس دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے جو کمپلیکس ہوتے ہیں یا بڑے بڑا جو ڈھانچے ہم بناتے ہیں، جو مضبوطی کے ساتھ ہم بناتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے ہیں۔ بس اللہ سے ہمیں دعا کرنا ہے اور تمام کیونکہ آج جس قدر یہ صبح صبح جھٹکے آیا تو اس سے بالکل ضرور جو ہے لوگ ایک بار خوف زدہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر آپ ہمیں نارتھ کشمیر سے دیکھتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنے علاقوں کے بارے میں تفصیلات یا کسی بھی علاقے سے آپ جہاں سے بھی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا اگر آپ اپنے علاقے کے بارے میں لکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کے علاقے میں سب کچھ ٹھیک ہے، کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے، تو بالکل اس سے تھوڑا یہ کہ جانکاری پتہ چلتی ہے کہ کس علاقے میں کیا کچھ اپڈیٹ ہے۔ جس طرح سے نارتھ کشمیر سے کپوارہ سے ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ اگر یہاں بارہمولہ سے آئے گی، سری نگر سے یا باقی انیہ اضلاع سے جو انفارمیشن ہمیں آئیں گے اپڈیٹ اپنے علاقے کے بارے میں اگر آپ لکھیں گے کیا واقعی آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے علاقے میں سب کچھ ٹھیک ہے، کیا یہ جو زلزلہ صبح آیا ہے، جو زلزلے کے 2 جھٹکے جو آئے، کیا آپ کا علاقہ متاثر تو نہیں ہوا، کیا کوئی نقصان وہاں تو نہیں ہوا، تو اگر آپ لکھیں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے اپڈیٹ ہم کریں گے کہ تمام علاقے جو ہے ہم اپڈیٹ کریں گے، چاہے وہ شمالی کشمیر سے لے کر وسط کشمیر سے لے کر جنوبی کشمیر، جو تمام علاقے جو ہے، اس لیے ہم نے صبح سوچا کہ ہم اپڈیٹ کریں گے اور اپڈیٹ کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلے گا کس علاقے میں کیا سچویشن اس وقت ہے، تاکہ جس قدر جو ہی یہ خبر یعنی سامنے آئے کہ کپوارہ ہو بارہمولہ ہو یعنی شمالی کشمیر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ سری نگر میں بھی کہ یہ جو نے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تو اس کے بعد ہی لوگوں میں خوف ہراس پھیلا، لیکن اس کے بعد ہی لوگوں نے ایک دوسرے جگہوں پہ جو ہے فون گھمانا شروع کیے، تو جانکاری حاصل کرنا شروع کیے۔ تو اسی لیے اگر ہمارا لائیو کرنے کا مقصد یہ اگر ہم پہلگام میں یہاں پہ ملک شفیع لکھ رہا ہے کہ پہلگام میں سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ جنوبی کشمیر کے پہلگام اننت ناگ ضلع کا پہلگام علاقہ جہاں سے لکھتے ہیں ہمیں ملک شفیع صاحب، یہاں لکھتے ہیں اصغر محی الدین، بہت شریعہ خبر، شکریہ، اچھا شکریہ خبر دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ نہیں ہمارا کام ہی ہے خبر دینا، ہمارا کام ہے، لیکن جہاں جو بھی اپڈیٹ ہمارے پاس پہنچے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مکمل طور تفصیلات کسی کے پاس نہیں پہنچے ہیں، کوئی کہے گا میرے پاس تفصیلات، ہم جاننا چاہیں گے لوگوں کی زبانی کہ اگر وہاں سے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں نقصان ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ خیر کرے، تو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، ہمیں اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میں جو شمالی کشمیر ہے، سری نگر ہے یعنی یہاں گاندربل ہے، تو ان علاقوں میں کیا کچھ ہوا، تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا ان علاقوں میں کوئی نقصان خدا نہ خواستہ ہوا۔ لیکن یہی ہماری کوشش ہے کہ کولگام ٹائمز کی یہی کوشش ہے کہ ہم جانکاری حاصل کریں گے تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ کیا کچھ سچویشن ہے ان علاقوں میں۔ جس طرح سے صبح صبح ہے لوگ جو کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ کیا کچھ ان علاقوں میں، الحمدللہ مرہامہ کولگام اس سے چلو بالکل محمد سیاف صاحب لکھتے ہیں کہ کولگام کا مرہام علاقہ ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ شمالی کشمیر سے چاہے بارہمولہ ہو، سری نگر ہو، یا ادھر یہ جو وسط کشمیر سے، سری نگر سے، گاندربل سے یا ادھر کپوارہ سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ اگر اپنے علاقے کے بارے میں ہمیں لکھیں، کیونکہ لوگ کافی زیادہ کیونکہ رشتے آپس میں رشتے ہوتے ایک جگہ سے دوسرے، جن کی یہاں جنوبی کشمیر کے رشتے وہاں پہ شمالی کشمیر میں ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے
دوسرے علاقے میں جو ہے دوسرے کے علاقے میں کے بارے میں لکھیں گے آپ تو تھوڑا جانکاری جو حاصل ہوتی ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے اپڈیٹ کرنے کا کہ ان علاقوں کے بارے میں ہم اپڈیٹ کریں گے. لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات ہے وہی کہ کپوارہ بارہمولہ یہ اوڑی علاقہ جو ہے وہ وہاں سب سے زیادہ یعنی جھٹکے محسوس کیے گئے, یعنی تیز جھٹکوں کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو وہاں پہ لوگوں نے کافی زیادہ ان کو محسوس کیا. اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں مکانوں کے اندر رہائشی یعنی رہائشی مکانات جو ہے وہاں اور اس کے ساتھ مختلف ڈھانچے جو ہے ان میں جو ہے شگافے پڑے ہیں. تو یہ ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات آئے ہیں, یعنی چاہے وہ کپوارہ ہو بارہمولہ ہو, جو ہمارے پاس اپڈیٹ آئے تو وہی اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو 10 منٹ تک لگاتار جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھا کہ جن کی شدت یا اچھی خاصی تھی, تو اس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے جو گھروں کے اندر ہی تھے تو کافی زیادہ وہ خوف زدہ ہوئے, ان کے اندر دہشت پھیلا کہ کیا کچھ ہوا ہے, ابھی ہونے والا ہے. جب پہلا جھٹکا محسوس کیا گیا اس کے بعد جب دوسرا جھٹکا آیا تو اس کے بعد یہ لوگوں کو کافی زیادہ خوف و ہراس پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. تو تاکہ یہ بھی کپوارہ سے جو میں نے کہا کہ کپوارہ نارتھ کشمیر رفیع آباد 3 اچھا رفیع آباد بشیر الدین ڈار یہاں لکھتے ہیں ہمیں نارتھ کشمیر کے رفیع آباد علاقے سے وہاں 3 جھٹکے آئے ہیں. تو اسی طرح ہم سوچنا چاہے ہم اس لیے جانکاری حاصل وانی جاوید ڈی ایچ پورہ وانی میں نارمل سر بالکل پامپور سے ہمیں لکھتے ہیں بٹ سفان یہاں لکھتے ہیں مرشپی سیف. تو بالکل جس طرح سے رفیع آباد سے ہمیں لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ نارتھ کشمیر کے رفیع آباد سے کہ وہاں پہ 3 جھٹکے محسوس کیے گئے, یعنی اگرچہ خبر جو ہے خالی 2 جھٹکوں کے, لیکن رفیع آباد سے یہ جو ہمیں اس وقت بھائی صاحب جو لکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 3 جھٹکے محسوس کیے گئے. تو اسی طرح سے ہم باقی علاقوں کے بھی یہ جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے کہ کس علاقے میں کیا کچھ سچویشن ہے, بالخصوص جو نارتھ کشمیر کے چاہے وہ کپوارہ ہو بارہمولہ ہو یا وسط کشمیر کا گاندربل ہو سری نگر ہو بڑگام ہو, تو کیا کچھ سچویشن وہاں پہ ہے. تو یہی مقصد ہے ہمارا اس وقت لائیو آنے کا کہ کیا کوئی اگر ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کچھ وہاں پہ سچویشن ہے, کیا وہاں پہ حالات ہے, کیا خدا خیر کرے کوئی نقصان تو نہیں ہوا وہاں پہ, تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. تو یہی مقصد ہے ہمارا اس وقت لائیو آنے کا, اپڈیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا کہ ہم ان علاقوں کے بارے میں یہ اپڈیٹ کریں گے اور جانکاری ایک دوسرے تک اگر پہنچے گی تو وہ بہت بہتر ہے. جیسا کہ ابھی 2 جھٹکوں کے بارے میں ہمیں محسوس انفارمیشن ہے جو میڈیا کے ذریعے سے جو وہاں کے صحافیوں کی انہوں نے جو خبریں دی ہے, تو لیکن ابھی رفیع آباد سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں 3 جھٹکے محسوس کیے گئے. تو یہی دعا کریں گے اللہ خیر کرے آپ پر بھی ہم سب پر. تو مقصد تھا اصل میں صبح ہمیں یہی اس خبر کو پہنچانے کی, ہمیں تفصیلات ملیں, ہم اپڈیٹ کریں, ایک دوسرے کے علاقے کے بارے میں لکھیں. تو چلیے شکریہ, بہت بہت شکریہ, صبح دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.